وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھیے کتنا ٹھاٹ اور باٹ ہے، وہ کافر ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھیے، ان کی حیثیت دیکھیے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید ولد آدم ہیں، لیکن آپ کا یہ مقام، آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر، کوئی اچھا سا انتظام کیوں نہ کریں ہم؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں، لیکن یہی ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت میں ہوں؟ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في مقدس كتابه في القرآن المجيد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین، عفت مآب خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات بابرکت ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور قیامت کے دن کا ایک اکیلا بادشاہ ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو جائے تمام انبیاء کرام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کی امتوں کی طرف ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت کا حق ادا کیا۔ بالخصوص درود و سلام کا نزول ہو جائے ہم اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ختم المرسلین و رحمت للعالمین بنا کر اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، جن کے بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن کی کتاب کے بعد کتابوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن کی شریعت کے بعد شریعتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن کی امت کے بعد امتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے،
دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین ہمیں اپنی ساری زندگی عقید توحید کی درستگی کے ساتھ اس عظیم پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما، قدم قدم پر ان کی نافرمانی اور مخالفت کے تصور اور خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت ہم گنہگاروں اور نافرمانوں کے حق میں اس عظیم پیغمبر کی سفارش شفاعت عظمیٰ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود اور سلام کے بعد میں آپ کے سامنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آج کا خطبے کا موضوع ہے حقیقت دنیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس میں بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی، اس میں حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا اور انسان کو اپنی عبادت اور اپنے حقوق کی ادائیگی کا مکلف بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے زندگی ہونا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے دنیا ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس دنیا کو پیدا فرمایا کہ انسان اس دنیا میں رہیں، زندگی بسر کریں، اس دنیا کے مال اور متاع سے، اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن صرف ایک کام کے لیے، اور وہ کام کیا ہے؟ میری عبادت، اللہ کی عبادت۔ بس اتنا ہی ہے دنیا کا مقام اور دنیا کی ضرورت، دنیا کی حیثیت۔ اس کے علاوہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کا کوئی اور مقام ہرگز نہیں ہے۔ دنیا والے دنیا کے الگ الگ مقام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی فلسفی سے پوچھئے، وہ فلسفے میں دنیا کی تعریف کرے گا۔ کسی شاعر سے پوچھئے، وہ شاعری میں دنیا کی تعریف کرے گا۔ کسی سائنسدان سے پوچھئے، دنیا کا کنارہ ہی نہیں بتائے گا۔ لیکن جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اگر اس اللہ سے ہم پوچھیں کہ اللہ یہ دنیا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کی تعریف بیان کرنا شروع کی تو سب سے پہلے موت سے ابتدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سنو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ پیدا ہونے والا ہر انسان جو سب سے پہلے چیختا ہے، اس چیخ میں وہ یہ کہتا ہے میں آیا ہوں تو مجھے جانا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا اجر برابر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، تمہیں سزا یا جزا کی شکل میں بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ جبکہ انسان دنیا میں رہا ہے، دنیا میں زندگی بسر کیا ہے، یہاں اس نے محنت کی ہے، لیکن جزا اور سزا کا اللہ نے ذکر آخرت میں کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے اس کی نگاہ میں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی نگاہ میں۔ اگر ہم اور آپ بھی کسی کو کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں، کسی کا حساب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اچھے مقام پر بلائیں گے، یہاں وہاں ہر جگہ بیٹھ کر اس کا حساب کرنا شروع نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تو وہاں کے حساب و کتاب کے بعد جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ پھر بھی سوال رہ جاتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
اور جہاں تک دنیا کی زندگی کی بات ہے یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کو پیدا کیا ہے محنت کرنے کے لیے، وہ بھی آخرت کے لیے، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، یہاں نہیں۔ اور اللہ نے آخر میں تنبیہن فرمایا کوئی دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے، دنیا نے کس کے ساتھ فائدہ کیا ہے، دنیا نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ کیوں؟ سب کے ساتھ دنیا نے دھوکہ کیا ہے، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ دنیا والے دنیا کو کیا کیا سمجھتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یاد رکھو، جان لو اس بات کو، نوٹ کر لو اپنے ذہن و دماغ میں اور دل کے اندر کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، وزینتن، اور صرف زیب و زینت کا ذریعہ ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنے کا ذریعہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے زیادتی کرنے کی کوشش کا ذریعہ ہے۔ بس اتنا ہی ہے دنیا، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں دنیا ہے تو کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ دنیا ہے تو کیا ہے؟ زیب و زینت ہے۔ دنیا ہے تو کیا ہے؟ فخر کرنے کی جگہ ہے۔ بس ایک دوسرے پر فخر کرتے رہو، ایک دوسرے پر تکبر کرتے رہو، اور دنیا کیا ہے؟ زیادتی کا ذریعہ ہے کہ میرا مال زیادہ، میری اولاد زیادہ، تیرا مال کم، تیری اولاد کم، اس کے علاوہ دنیا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کا کیا مقام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑے بھر کی جگہ، ایک کوڑے بھر کی جگہ دنیا اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى الکافر من شربت ماء، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا مقام، دنیا کی حیثیت، دنیا کی حقیقت، دنیا کی پوزیشن اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں ایسا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بعض مسلمان عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، رفاہی کے اعمال بھی انجام دیتے ہیں، لیکن جب ہم اور غور کرتے ہیں تو کافروں کو بھی اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے۔ اتنا نوازا ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں، سلطنت بھی ان کے ہاتھ میں، طاقت بھی ان کے ہاتھ میں، پاور بھی ان کے ہاتھ میں۔ اللہ دنیا تو نے بنائی ہے، یہ زمین تو نے بنائی ہے، ساری مخلوق تو نے پیدا کی ہے، انسان کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ایک جگہ طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو دوسری جگہ طاقت کافر کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اس مقام کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جس کو چاہے کچھ بھی دے دے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اسے کان سے پکڑ کر ایسے اٹھایا، چھوٹے چھوٹے کان تھے، بغیر سینگ والا بکرا، وہ بھی مرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کان سے پکڑ کر اٹھائے اور صحابہ سے پوچھا کون شخص ہے جو اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کریں گے اس کو ہم خرید کر؟
کیا کام آئے گا یہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا فری ہی لے لو، درہم و دینار کی کوئی ضرورت نہیں، اسے فری ہی میں لے لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو چھوٹے کان والا بغیر سینگ والا بکرا ہے، ہم زندہ بھی ہوتا تو بھی نہیں لیتے، مرا ہوا ہے کیسے کیا لیں گے اور لے کے کریں گے بھی کیا؟ اس کا مقام، اس کی حیثیت ہماری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جس طریقے سے اس بکرے کا مقام، اس بکرے کی حیثیت تمہاری نگاہ میں کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک مرے ہوئے بکرے کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا کی حیثیت۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی میں کچھ بات ہو جائے، انبن ہو جائے، تو پھر شوہر بیوی کو کچھ سبق سکھانے کے لیے الگ تھلگ رہے، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اور یہ ناراضگی صرف 19-20 کے فرق کی حیثیت سے ہونی چاہیے، 302 304 تک ہم پہنچا دیتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کو، اللہ کی پناہ۔ اور یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اب میری بیویوں سے نہیں ملوں گا۔ اوپر اونچے ایک کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، دروازے سے اندر داخل ہوا، کمرے میں ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے اور ایک چٹائی بچھائی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا معمولی سا تکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے ہیں اور اس بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میری نگاہ آپ کے پیٹھ پر پڑی تو مجھے رونا آ گیا۔ میں نے روتے روتے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھیے کتنا ٹھاٹ اور باٹ ہے، وہ کافر ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھیے، ان کی حیثیت دیکھیے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید ولد آدم ہیں، لیکن آپ کا یہ مقام، آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر، کوئی اچھا سا انتظام کیوں نہ کریں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے عمر اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں لیکن یہی ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت میں ہوں؟ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی اگر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بڑے بڑے بادشاہوں کی سی زندگی نصیب نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کی خوبصورتی، آپ کا جاہ و جلال اور آپ کا یہ مسکراتا چہرہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں پیدا ہونے سے پہلے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا، ایسا بنا۔ آپ بتاتے چلے گئے اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے آپ کو بنایا اور اللہ بناتا چلا گیا۔ کیا اللہ کے نبی چاہتے تو بادشاہ نہیں بن سکتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی چاہتے تو دنیاوی حاکم نہیں بن سکتے تھے؟ خزانوں کے مالک نہیں ہو سکتے تھے؟ ضرور ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی جس زندگی کے طرز کو، جس کیفیت کو پسند کیا ہے وہ درویش کی زندگی کو پسند کیا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کا پیغمبر اسے کیسی کیا حیثیت دے سکتا ہے، کیسا کیا مقام دے سکتا ہے؟ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی حیثیت، اس کا مقام، جبکہ اللہ کی نگاہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں
کہ ہر کوئی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی خوشی مجھے ملے, دنیا کی کامیابی مجھے ملے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا کی خوشی حقیقی خوشی ہے, دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے, دنیا کا سکون حقیقی سکون ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے ظاہر سی بات ہے جہنم کی شکل میں وہ قید خانہ ہے. کیا کیا نہیں کرتے آج ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے یا اس دنیا کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے. کوئی جھوٹ بولنے سے شرم نہیں محسوس کرتا, دھوکہ دینے سے شرم نہیں محسوس کرتا, الزام لگانے سے شرم نہیں محسوس کرتا, کسی کا مال ہڑپ کرنے سے شرم نہیں محسوس کرتا, کسی کا گلا دبانے سے شرم نہیں محسوس کرتا, کسی کو قتل کرنے سے شرم نہیں محسوس کرتا. ہر کام کرنے کے لیے تیار. کیوں ایسا؟ صرف اس لیے کہ اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. اور آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ مرد تو مرد, اس میں خاتون اسلام بھی آگے بڑھی ہوئی ہے. اللہ کی پناہ. خاتون اسلام جسے شہزادی کہا جاتا ہے, جسے اسلام کی بیٹی کہا جاتا ہے, اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے مرنے والے کو نہیں ہے. آج دیکھیے کیا ماحول ہے, کیا حال ہے یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا اور اسکولوں کا, کہ وہ سکون کے نام پر اور خواہش کے نام پر پورا دنیا میں گرفتار ہے, دنیا میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی عورت اللہ کی پناہ کافر سے رشتہ تک استوار کرنے کے لیے ذرا بھی جھجک نہیں محسوس کرتی ہے. کیوں ایسا؟ ان سے پوچھیں آپ, ان عورتوں سے, ان اسلام کی شہزادیوں سے, ان مسلمان خواتین سے, یہ جو نوجوان نسل ہے ان سے پوچھیے آپ کہ آپ ان کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ رشتہ کیوں رکھتے, کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے کہ تم ان کے ساتھ گھوم رہے ہو, ان کے ساتھ رشتہ استوار کر رہے ہو. تو یہ لڑکیاں, یہ اسلام کے نام کی خاتون جو خود بھی بدنام ہو رہی ہیں, اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہیں, ایک ہی جملہ وہ کہیں گی کہ ہمیں سکون ملتا ہے ان کے ساتھ, ہمیں اطمینان ملتا ہے ان کے ساتھ, دل کو ہم مطمئن کرتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر. اللہ کی پناہ. کیا دنیا ہی اطمینان کا گھر ہے؟ تو اسی شکل میں انہیں اطمینان ملے گا, اسی شکل میں انہیں سکون ملے گا, اسی شکل میں حقیقی خواہش ان کی پوری ہوگی. ان اسلام کی خاتون کو, ان اسلام کے نام پر یہ عورتوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز میں جو سکون ہے اس میں سکون نہیں ہے, روزے میں جو سکون ہے اس میں سکون نہیں ہے, اللہ کے دین کے کام کے کرنے میں جو سکون ہے اس میں سکون نہیں ہے. لیکن نہیں, ہر کوئی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مرد تو مرد, حد تو یہ ہے اسلام کی خاتون بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کیوں ایسا؟ دنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اے لوگو, تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے, لیکن آخرت کی زندگی اس سے بہتر ہے. تمہیں یہ بات سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے رسول کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. اور اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے, دنیا کا مال صرف دھوکہ ہے. ہاں, کامیابی اگر کسی کو چاہیے, کامرانی اگر کسی کو چاہیے, تو ایک شکل میں کامرانی اور کامیابی ہے, اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں سارے لوگ موجود ہوں گے، اللہ کی اجازت سے کچھ لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے ادھر ادھر پھرے گا اور لوگوں کو اپنا نامہ اعمال بتائے گا، کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے امید تھی کہ مجھے اسی طریقے سے میرا حساب ملے گا، اور وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، پھل فروٹ کھائے گا۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، اسی کے لیے تو تم نے وہاں دنیا میں محنت کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال خوشی سے ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن کامیابی سے محروم وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے جانے کا وقت آ جائے گا، وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے پیٹ پیچھے باندھ لیں گے، فرشتے گھسیٹ کر ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ وہ کہے گا کہ ہائے کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی میرا مکمل فیصلہ کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہائے میں سلطنت کا مالک تھا مجھے کوئی کام نہیں آیا، میں مالدار تھا لیکن میرے کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، 70 گز زنجیر سے اسے جکڑ کر اسے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، حقیقی کامرانی آخرت کی کامرانی ہے، اور یہ دنیا صرف یوں سمجھیے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی تیاری کے لیے صرف ایک کھیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے دنیا میں بہت زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، دنیا اور آخرت کی حیثیت ہمیشہ ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں زندہ رکھ۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، اور مرتے وقت اللہ تیرا توحید کا پیارا کلمہ ہماری زبان سے جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔